بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کسی کے مدد کی، کسی کے نصرت کی، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک اللہ کا سہارا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی کہ انہوں نے ہر مصیبت کے وقت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت نوح علی نبینا علیہم السلام، قوم ان کو 950 سال تک ستاتی رہی، مگر ان کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ ان کی مدد کریں گے، اور اللہ نے ان کی مدد کی کہ جب طوفان آیا اور اللہ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو ان کی جو کشتی تھی وہ خیر و عافیت سے منزل پر پہنچ گئی، اور جتنے بھی اللہ کے منکرین تھے ان کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا۔ حضرت ہود علی نبینا علیہم السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن لوگ انکار کرتے رہے اور چیلنج کیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے نبی سے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، اور کہتے تھے کہ مِنَّا أَشَدُّ قُوَّةً، اس سرزمین پہ ہمارے سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ مگر چونکہ اللہ کے جو نبی تھے حضرت ہود علی نبینا علیہم السلام، ان کو اس بات کا یقین تھا اللہ تبارک و تعالی میری مدد کریں گے، تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور قرآن میں کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب کی آندھیوں کو نازل فرمایا، اور وہ جو قومیں تھی حضرت ہود علیہ السلام کی، ہوا ان کو آسمان تک لے کر جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد زمین پہ لا کر پٹک دیتی تھی۔ اللہ کی مدد آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا، لیکن اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کی، اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم تمام نبیوں کی زندگیوں میں اگر دیکھیں گے تو ہر نبی کو اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ ہی ان کی مدد کرے گا، اور اللہ نے مصیبت کے وقت میں ان کی مدد کی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام چھوٹے سے بچے تھے، اور فرعون کی جو فوج تھی وہ گلیوں میں گشت کیا کرتی تھی کہ بنی اسرائیل میں کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہو گیا ہوگا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ قرآن میں کہا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالی کو اسی بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا تھا، پھر ان کی پرورش کرنے کی تھی، ان کو پالنے کا تھا، پوسنے کا تھا، ان کو بچانے کا تھا، ان کی حفاظت کرنے کی تھی۔ اتنے سارے فوج کی حفاظت میں
اللہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت ہو گئی، اور ولادت ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ محترمہ تھی پریشان ہو گئی کہ فرعون کی فوج ہر دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، اب میرے بچے کے بارے میں اگر پتہ چلے گا تو اس کو بھی ذبح کر دیں گے، مگر اللہ کو ان کو پال کر بتانا تھا۔ اللہ نے ان کی والدہ کو حکم دیا کہ ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دو، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگر صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈالوں گی تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوب جائے، ہلاک ہو جائے۔ ظاہری جو نقشہ بتا رہا تھا وہ ہلاکت کو بتا رہا تھا، لیکن مگر اللہ کا حکم جو تھا پانی میں ڈالنے کا، انہوں نے اس پر عمل کیا، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈالا اور اپنی بیٹی کے حوالے کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے حوالے، وہ ان کو لے کر گئی اور انہوں نے ان کو ڈال دیا دریا کے اندر۔ نقشہ ہلاکت کا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر 100% یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ ہی بیٹے کو پالیں گے۔ تو اللہ نے پال کر بتایا کہ جو فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، ذبح کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرعون کی بیوی جو مسلمان ہو گئی تھی بعد میں، جن کا نام بی بی آسیہ تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دیکھا، غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے تو دیکھا کہ اس میں ایک معصوم فرشتے کے جیسا بچہ ہے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ تو جو فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اللہ نے اسی فرعون کے گھر میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پرورش کر کے بتائی کہ جو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، پھر خود بخود اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ راستہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیدا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہوئی جس کی فوج بنی اسرائیل کے ایک ایک بچے کو پکڑ کے ذبح کر رہی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اسی کے گھر میں۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، اللہ نے نبیوں کی کیسے حفاظت کی جب انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کیا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو یہودیوں نے اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا، اور ایک آدمی جو سب سے زیادہ مکار اور فریبی تھا، جس کو سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے پہنچا جیل میں تاکہ ان کو لے جا کر سولی پر لٹکا دیا جائے، مگر یقین تھا اللہ کے نبی کو کہ اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ جو مکار آدمی تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل گیا، اور یہودیوں نے اسی کو اٹھا کر جو ہے صلیب کے اوپر لٹکا دیا۔ آج جو دنیا بھر کے عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ پہنچ گئے، صلیب پر تو اس کو لٹکایا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اللہ نے اس کی شکل ان کی شکل میں بدل دی، اس کو اٹھا کر انہوں نے صلیب کے اوپر لٹکا دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ جب دنیا میں دجال پیدا ہوگا، یاجوج اور ماجوج آئیں گے، قیامت کے قریب کا جب زمانہ ہوگا، نئے نئے فتنے جب دنیا میں ظہور میں آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں اتریں گے، اور اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر ان کو اللہ قدرتی موت عطا کرے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور وہ جب دوسری مرتبہ دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو اللہ بھیجیں گے قیامت کے قریب۔ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں دجال کب آنے والا ہے،
اور اس کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں۔ یاد رکھو قیامت کب آنے والی ہے اور دجال کب آنے والا ہے، یہ دنیا کا وقت کا قطب اور ابدال بھی نہیں جانتا، اور ہم نے بھی اس کے تحقیقات میں نہیں پڑے ہوئے رہنا چاہیے، بلکہ ہم نے اپنے قبر کی فکر کرنا چاہیے کہ میرے قبر میں جانے کے بعد میرے اعمال میرے ساتھ میں آئیں گے۔ ہم نے اپنے قبر کی فکر کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے۔ لوگ نماز دے دیتے چھوڑ کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے خالی میسج بھیجتے ایک دوسرے کو واٹس ایپ کے اوپر اسلام کے اور دین کے، اور نمازوں کے جنازے نکل رہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت ان کو امت کا درد کوٹ کوٹ کے بھر گیا ان کے اندر، اور دجال کے آنے کی فکر ان کو کہ دجال جب آنے والا ہے تو یہ موجود رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ارے وہ جب آئیں گا، آپ اپنے آخرت کی فکر کرو۔ اذان ہو گئی، مسجد میں جا کے بیٹھو ذرا تسبیح پڑھتے ہوئے، اور نماز سے پہلے کی سنت پڑھو، اور نمازوں کا اہتمام کرو جو فرض ہے۔ آج ہمارے فرض چھوٹ چکے ہیں، تو لوگ اس فکر میں اور اس ٹوہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیکار کے سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں اور ایسے میسج ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے رات کو 1:30 بجے کے ٹائم پہ مجھے میسج بھیجے کہ دجال کب آنے والا ہے۔ میں نے بولا اب بھی سو جا، نہیں تو 1:45 بجے سیدھا تیرے بستر پہ جانے والا ہے، سو جا۔ میں بولا یہ ٹائم نہیں ہے پوچھنے کا دجال کب آنے والا ہے۔ تو آج ہم کو یہ فکر ہوتی ہے، تو دجال آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، یعنی اللہ کے نبی کہا کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح سے ہے۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں کتنی ایک دوسرے کے نزدیک ہے، ایسے ہی قیامت میرے سے اتنی نزدیک ہے کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ نے اب اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا۔ قیامت تک اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ قیامت ہی آئے گی، اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس کی جتنی علامتیں اور جتنی نشانیاں ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے دنیا میں آئیں گے، دجال آئیں گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اللہ ان کے مقابلے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ وہ بھی ابھی تک دنیا میں آئے نہیں، اور ان کے آنے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ دنیا میں آئیں گے، اور امام مہدی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے رہیں گے نماز پڑھانے کے لیے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ نہیں، میں اب نبی بن کر دنیا میں نہیں آیا ہوں بلکہ امتی بن کر آیا ہوں، اس لیے نماز آپ پڑھاؤ، میں آپ کی اقتدا کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا میں نماز ادا کریں گے۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ جو اللہ کی ذات پر 100% یقین اور بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں سے ان کو نجات عطا کر کے آسمان پر اٹھا لیا، اور اب وہ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جس اللہ نے دین کو نازل کیا ہے وہی اللہ اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی محنت میں لگے رہے۔ اب مشرکین مکہ نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بھلا کہا، مگر آپ کا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اور اللہ نے آپ کی مدد کر کے بتلائی کہ آہستہ 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 مکے میں دین عام ہونے لگا۔ جب لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے مدینے کی ہجرت کی، اور غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ تو آپ جانتے تھے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے مشرکین غار کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔
آپ کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تن دیا اور کبوتری نے وہاں پر آ کے انڈے دے دیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں گے تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہم یہاں پہ دو نہیں ہیں۔ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ہم دو نہیں ہیں، یہاں پہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اللہ نے آپ کی ویسی حفاظت کی کہ پیروں کے پاس اگر دیکھ لیتے تو یہ دونوں نظر آ جاتے تھے، مگر یقین تھا، اللہ نے بچایا اور مشرکین مکہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچے غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کم تھے، مشرکین زیادہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% یقین اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر تھا کہ اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اس لیے اللہ نے 313 کو غالب کر کے بتایا۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر 30,000 کا لشکر لے کر مشرکین مکہ یونائٹڈ فرنٹ بنا کر مدینے کے اندر پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے خندق دیکھی تو باہر رکنا پڑا اور محاصرہ کیا مسلمانوں کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ اور یقین تھا کہ خندق کھودتے وقت جب آپ کو ایک چٹان میں سے چنگاری نظر آئی تو کہا کہ مجھے اس میں فارس کی کامیابیاں اور کنجیاں عطا کی گئی۔ پھر دوسری چنگاری نکلی تو کہا کہ اس میں مجھے روم اور شام کی کامیابیاں اور فتح کی کنجیاں عطا کی گئی۔ پھر تیسری چنگاری نکلی تو کہا کہ مجھے اس میں یمن کے فتح اور کامیابی کی کنجیاں عطا کی گئی۔ یہود کہنے لگے کہ یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ سے 2-2 3-3 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں ملک شام، ایران اور یمن کے کامیابیوں کے۔ مگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل تھا، جو اللہ کی ذات پر یقین تھا، وہ بالکل پختہ تھا، پکا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ ایسا کر کے بتائیں گے، اور دنیا نے دیکھ لیا۔ اس واقعے کو ہو کر 20 سال بھی نہیں گزرے، اللہ نے روم، شام، ایران اور یمن کو مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ تمام کے کامیابی کی کنجیاں مسلمانوں کو اللہ نے دے دیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے عطا کی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا یقین کس کی ذات پر تھا بھائی؟ اللہ کی ذات پر۔ نہیں، اللہ کر کے بتائیں گے، اور اللہ نے کر کے دکھلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی ہم زندگیوں میں دیکھیں گے تو کیسا یقین اور ایمان پختہ تھا صحابہ کا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دریائے نیل جو مصر سے بہتا ہے اس کا پانی رک گیا، بہنے نہیں لگا، تو لوگ اس میں ایک جوان لڑکی کو ڈال دیتے تھے اس کی بلی بول کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی اس دریا کے نام پر، اور لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا ہے بلکہ تجھے کسی بلی کی ضرورت ہے تو وہ ہم تجھے دینے والے نہیں ہیں اور تیری ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ خط جب حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مصر کے گورنر تھے، دریائے نیل میں ڈالا تو دریائے نیل دوبارہ بہنے لگا، اور آج اس واقعے کو 1450 سال ہو چکے ہیں، بغیر رکے ہوئے وہ دریا آج بھی اسی طریقے سے بہہ رہا ہے، بغیر رکے ہوئے۔ اس کے بعد سے اس دریا نے آج تک کبھی بلی نہیں مانگا، ابھی تک وہ دریا بہہ رہا ہے۔ تو یقین اتنا پختہ تھا کہ 2 جملے کاغذ کے اوپر لکھے اور وہ کاغذ لے جا کے دریا میں ڈال دیا تو دریا بہنے لگا۔
اسے کہتے ہیں توکل اور اسے کہتے ہیں ایمان۔ لیکن آج میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم تمام لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اللہ کی ذات پر اتنا یقین اور بھروسہ ہمارا نہیں رہا۔ ہمارا جو یقین اور ایمان ہے وہ اسباب کے اوپر آ چکا ہے۔ جن جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، آج ہمارا یقین، ہمارا ایمان ان کے اوپر بیٹھ چکا ہے کہ نہیں، انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اگر میری اس میں کچھ کمی رہ جائیں گی تو مجھے نقصان ہوگا۔ اسی لیے آج ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ آج اگر ہم دکاندار ہیں تو ہمارا 100% یقین، 100% ایمان دکان کے اوپر آ کے ٹک چکا ہے کہ دکان مجھے پالتی ہے، دکان سے میرا کاروبار چلتا ہے، دکان سے ہی میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اگر نماز کے لیے 15-20 منٹ مسجد میں جاؤں گا تو دکان بند رکھنا پڑیں گی اور دھندے کا، کاروبار کا نقصان ہوگا۔ یقین دکان کے اوپر آ چکا ہے۔ کوئی آدمی ملازم ہے تو اس کے لیے نماز کو وقت نکالنا مشکل ہے کہ اگر میں اپنی ملازمت سے نماز کے لیے جاؤں گا تو اتنے ٹائم کا حرج ہوگا اور میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کٹیں گے، تو نماز کا پڑھنا آج مشکل ہو گیا۔ اس لیے کہ ہمارا یقین اور ایمان جن جن اسباب کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر آ کے ٹک گیا ہے کہ دکاندار ہے تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں دکان سے پلتا ہوں، دکان سب کچھ چلاتی ہے۔ ملازمت کرنے والا ہے، اس کا یقین اور ایمان ملازمت کے اوپر آ کے ٹک گیا ہے کہ جاب سے ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات سے ہمارا یقین کم ہو گیا ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں گے کسی کو بھی آپ ملو، کوئی بھی آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں ملے گا۔ اگر 100 روپے روز کمانے والا ہے تو وہ یہ ٹینشن اور پریشانی میں ہے کہ میں 200 روپے روز کیسے کمانے لگوں، اور 200 روپے روز اگر کمانے والا ہے تو اس کو یہ پریشانی ہے کہ 400 روپے روز میں کیسے کماؤں، اور اگر 1000 روپے روز کمانے والا ہے تو اس کو یہ فکر ہے کہ 2000 روپے میں روزانہ کیسے کماؤں، اور 2000 کمانے والا ہے تو اس کو یہ فکر ہے کہ میں 10,000 روپے روزانہ کیسے کماؤں۔ 1,00,000 روپے روزانہ کمانے والا ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ میں 1 کروڑ روپے روزانہ کمانے والا کیسا بنوں، اور 1 کروڑ روپے اگر کمانے والا ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میں 100 کروڑ روپے روزانہ کمانے والا کیسا بنوں۔ مطلب ریس لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر ایک دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بھاگنا چاہتا ہے، اور ہر انسان راستے اور طریقے دنیاوی اعتبار سے تلاش کر رہا ہے، ترقی کے، کامیابی کے اور اوپر جانے کے۔ اللہ کی ذات سے یقین کم ہو گیا ہے۔ اور اگر یہی انسان نبیوں والے راستے پر چلے، صحابہ والے راستے پر چلے، بزرگان دین والے راستے پر چلے کہ سبب کو اختیار کر کے پورا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے کہ اللہ کامیاب کرنے والے ہیں، اللہ روزی میں برکت دینے والے ہیں، نماز کے ذریعے سے میرے مسائل حل ہوں گے، تو خدا کی قسم کوئی بھی آدمی آپ کو پریشان نہیں ملے گا، کوئی بھی پریشان نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہم نبیوں والے راستے سے، بزرگان دین والے راستے سے، صحابہ والے راستے سے ترقی حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم دنیا والے فرعون کے راستے سے، نمرود کے راستے سے، قارون کے راستے سے، ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ان لوگوں کے راستے سے کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کو کیسے کامیابی ملے گی؟ اب نبیوں والا راستہ کون سا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ دنیا میں روزی کمانا، دکان پہ بیٹھنا، ملازمت کرنا اور دھندا کاروبار کرنا، ترقی کرنا، یہ کوئی گناہ کے کام نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ آپ محنت کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھو، 12 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے بیٹھو، شریعت میں آپ کو منع نہیں ہے، بلکہ دکاندار کے لیے تو فضیلت ہے کہ امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔
ملازمت کرو. اگر آپ ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہیں دوسری جگہ بھی آپ کرو اوور ٹائم میں، آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے. 2 کمپنیوں کی بجائے 4 کمپنیوں کا کام کرو، شریعت میں آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے. مگر یہ سب کو صرف سبب کے درجے میں رکھ کر 100% بھروسہ اور یقین کس کے اوپر رکھنے کا؟ اللہ کی ذات پر رکھنے. ناجائز نہیں ہے. ورنہ لوگ ایسا بیان کیے تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بابا شریعت میں شاید دکانداری کرنا منع ہے، شریعت میں جاب کرنا منع ہے، شریعت میں ترقی کرنا منع ہے، اوپر جانا منع ہے. بالکل منع نہیں ہے. اسلام میں مال کمانا بھی آپ کے لیے منع نہیں ہے اگر آپ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اب نبیوں والا طریقہ کون سا ہے؟ اگر آپ تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، تو آپ تجارت کو اختیار کریں، اس کو چھوڑے نہیں. ورنہ لوگ بیان کو اچھی طرح سے سمجھتے نہیں اور اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں. پہلے پوری بات سمجھو، ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ لوگ آدھا ادھوری بات سن کر ایک جگہ پر مجھے جانے کا موقع ملا، ایک صاحب کو ایک امانت دینے کا تھا تو میں نے آواز لگایا. میں بولا بھائی عبداللہ بھائی ہے کیا؟ تو بازو سے ایک بڑے میاں باہر نکلے. میں نے آواز دیا، میں بولا ارے بھائی عبداللہ بھائی ہے کیا؟ میں مولانا اکبر آیا ہوا ہوں، کام ہے تمہارے سے تھوڑا سا. میں نے باہر سے ہی گاڑی پہ کھڑے ہوا تھا، میں آواز دیا تو وہ عبداللہ بھائی تو باہر نہیں نکلے، بازو کے گھر میں سے ایک چچا باہر نکلے. بولے آپ مولانا ہیں؟ میں بولا ہاں میں مسجد میں امامت کرتا ہوں. یہ کام نمٹاؤ. بولے میرے کو آپ سے 5 منٹ کام ہے. میں بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. اب وہ جو ساتھی تھے وہ آئے، ان کی امانت میں نے ان کے حوالے کیا اور اس کے بعد پھر یہ چچا جو تھے ان کے ساتھ میں بیٹھا. میں بولا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بولے ہمارا لڑکا اس نے کام دھندا سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ یہ رٹ لگا کے بیٹھا ہے کہ بس اللہ پالیں گے اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوں گا اور آسمان سے دسترخوان اترے گا اور روٹیوں کی ٹوکری بھی اتریں گی اور ایک طرف سے سالن کا بھگونا بھی آئے گا، جو بھی ہوگا بس اب میں اس کے بعد کام دھندا کرنے والا نہیں. بولے اس نے دکان پہ آنا چھوڑ دیا، اس نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا، میں تب سے پریشان ہوں، آپ اس کو تھوڑا سا بیٹھ کر سمجھائیے. میں بولا بھائی کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بولے میں نے بزرگان دین کے واقعات پڑھا کتابوں کے اندر کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ کرتے تھے کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتا تھا اور ان کی غیبی مدد ہوتی تھی. میں نے کہا تو نے بالکل صحیح پڑھا، لیکن جتنے بھی بزرگان دین تھے انہوں نے سبب کو اختیار کیا، اس کو چھوڑ نہیں دیا. وہ اللہ والے بھی تھے اور تاجر بھی تھے، وہ دین کا بھی کام کرتے تھے اور اپنی روزی کے لیے بھی محنت کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بالکل چھوڑ دیے تھے. تمام بزرگوں کے واقعات، میں بولا کسی بھی بزرگ کا نام مجھے سنا میں تجھے ان کے بارے میں بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ تو نے وہ واقعہ پڑھا ہارون رشید کے بیٹے کا، اس میں بھی ایک اللہ والوں کا واقعہ ہے کہ وہ بیٹا بھی مزدوری کا کام کرتا تھا، حالانکہ وہ اللہ کا زندہ ولی تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی درس و تدریس کا کام کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کی تجارت بھی تھی. یہاں تک کہ میں نے کہا ہمارے جو امام صاحب ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فقہ حنفی کے جس کے اوپر ہماری بنیاد ہے، اتنے بڑے عالم دین تھے، مگر ان کی بھی تجارت تھی. ان کا مال جہازوں سے آتا تھا اور وہ جتنے بھی ڈسٹریبیوٹر تھے ان کو مال سپلائی کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ میں ان کا یقین اور بھروسہ وہ جہاز کے اوپر نہیں تھا، مال کے اوپر نہیں تھا، دکان پر نہیں تھا، ملازمت پر نہیں تھا، بلکہ 100% یقین اور بھروسہ کس کی ذات پر تھا؟ اللہ کی ذات پر تھا. سبب کو انہوں نے اختیار کیا، کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، مگر اس پہ یقین نہیں کرتے تھے. یقین کس پر کرتے تھے؟ اللہ. پالنے والے تو اللہ ہے، یہ سبب ہے، ہم نے اس کو اختیار کیا. تو میں نے اس نوجوان کو سمجھایا، تب اس کے بعد جو ڈیفینیشن تھا وہ اس کے سمجھ میں آیا. تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ شریعت کے اندر کاروبار کرنا منع نہیں ہے. میں نے جو اب تک بتایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار کرنا منع ہے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آپ نے سنی فوراً آپ کے اوپر فرض ہے آپ دکان بند کر کے فوراً کہاں پر آ جائے؟ مسجد کے اندر آ جائے.
فوراً مسجد کے اندر آ جائے. سال جب پورا ہو جائے اب آپ کے اوپر فرض ہے آپ اپنے دکان کے اندر جتنا مال ہے اس کا حساب کر کے، خود کے پاس جتنا مال ہے وہ پورے مال کا حساب کر کے اب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. تو آپ کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ میں ہوگا. ورنہ نماز چھوڑ کے اگر آدمی دکانداری کرے گا تو یہ دکان بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. ایسے ہی ملازمت کا مسئلہ ہے. آپ ملازمت کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے، مگر اب دین یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا اب آپ کے اوپر فرض ہے آپ اپنا کام چھوڑ کر اس وقت میں اپنی نماز کو ادا کریں. اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آفیسز جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ہر جگہ پہ ایک روم ہوتا ہے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، یا ایسی کانفرنس ہال بول کے روم ہوتا ہے. ظہر کی نماز کے وقت میں لنچ کی چھٹی ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، 1 بجے سے لے کے تو 2 بجے تک. اتنی دیر میں تو آدمی گھر پہ جا کے کھانا کھا کے آ سکتا ہے، مگر وہاں پہ اتنی دیر میں آدمی آرام سے وضو کر سکتا. اور ہر جگہ پر بہترین طریقے سے، ہمارے گھروں پہ اتنے اسٹینڈرڈ باتھ روم نہیں ہوں گے جتنے وہاں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ آرام سے وضو کر سکتے، وہ پانی سے وضو کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ نے وضو کیے، آپ اپنی جگہ پر آئیے، وہاں پہ رومال اپنے ساتھ میں ایسا رکھنے کا لیپ ٹاپ کے بیگ کے اندر، اس کو بچھانے کا اور ظہر کی نماز پڑھنے کا. اگر آپ کے ساتھ میں اور کوئی 2-3 مسلمان ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں کی جماعت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 مسلمانوں کی الگ الگ نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور 3 لوگوں کی جماعت کی نماز 4 لوگوں کے الگ الگ نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور 4 لوگوں کی جماعت کی نماز وہ 5 لوگوں کے الگ الگ نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. جب 2-3 مسلمان ہیں آپ آرام سے جماعت کے ساتھ میں وہاں پہ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور عصر کے وقت میں اگر آپ کو چھٹی ہو گئی تو اپنے گھر پہ آ کے اپنے محلے کی مسجد میں آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب آپ ملازمت بھی کر رہے ہیں اور دین بھی آپ کے ساتھ ساتھ میں ہے. اب آپ دین کو لے کر چل رہے ہیں تو یہ ملازمت آپ کے دین سے روکنے کا ذریعہ نہیں بنی، بلکہ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں. اور جب آپ کا سال پورا ہو جائے تو اب آپ حساب کریں کہ آپ کے پاس میں کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، بینک میں کتنا جمع ہے، اس کا پورے کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ ملازمت آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. کہاں لے جانے کا ذریعہ بنے گی بھائی؟ جنت میں لے جانے کا. بالکل منع نہیں ہے. اور بہت سارے مسلمان جو نائٹ شفٹ کے اندر کام کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے عشاء کی نماز پڑھ کر بھی جا سکتے ہیں. یا اگر کسی کا وقت عشاء کے پہلے شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیے یا راستے میں پڑھ لیے یا جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں ہے. آج ہر جگہ پر ہر کمپنی کے اندر کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایک ایکسٹرا روم نہ ہوتا ہو جس میں آپ اپنی ادر ایکٹیویٹیز کر سکتے ہو. لیکن چونکہ بہت سارے مسلمان خود ان کی اپنی سستی ہوتی ہے، ان کو ہی نماز پڑھنے کی عادت نہیں رہتی ہے، تو 1000 بہانے کرتے ہیں کہ کمپنی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے اور وہاں پہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک غیر ایمان والا، اس کے پاس میں ایک مسلمان کام کرتا تھا. اب وہ مسلمان ہر نماز کے وقت میں چھٹی لیتا تھا کہ دیکھو میں نماز کے لیے جاؤں گا. وہ نماز کے لیے جانا مسجد میں، سنت وغیرہ پڑھ کے، فرض پڑھ کے، پھر بعد کی سنتیں پڑھ کے آرام سے دکان پر آتا تھا. دکان پر ایک پرانا ملازم بھی تھا، وہ بھی مسلمان تھا لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا. تو دکاندار نے اس پرانے ملازم سے کہا، بولے بھائی یہ جو نیا آدمی آیا ہے یہ تو روز نماز کے لیے جاتا ہے، تو کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بھی جاتے جاؤں گا. اب دونوں نماز کے لیے نکلتے تھے تو جو پیور نمازی تھا وہ سیدھا مسجد میں جاتا تھا، اور یہ جس کو نماز کی الرجی تھی یہ سیدھا ہوٹل میں جاتا تھا.
چائے پیتا تھا، اس کے بعد تمباکو کی پوڑی نکال کے رگڑتے بیٹھتا تھا، پھر منہ میں ڈال کے 2-4 پچکاریاں مار کے وہ نمازی سے پہلے دکان پہ پہنچ جاتا تھا۔ اب جو سیٹ تھا اس نے دیکھا کہ یہ جو نیا آدمی نماز کے لیے جاتا ہے یہ 15 منٹ لگاتا، 20 منٹ لگاتا، اور یہ اپنا جو پرانا آدمی ہے یہ 10 منٹ میں واپس آ جاتا۔ اس نے ایک دن اس سے پوچھا، بولے یار تم دونوں نماز کو تو ساتھ میں نکلتے مگر تو پہلے آ جاتا وہ لیٹ آتا، کیا میرے سمجھ میں نہیں آیا؟ میں کیسا ہے پرانا نمازی ہوں، بولے میرے کو نماز کی پوری جو ہے میں ایکسپرٹ ہوں نماز کا، ابھی یہ نیا نمازی ہے نا اس کے لیے اس کو آتی نہیں، بولے برابر تو تھوڑا رک کے آرام سے پڑھتا، بولے میرے کو پورا اسپیڈ میں پڑھنا آتا اس لیے میں جاتا اور جلدی سے پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ تو مسئلہ اصل میں ہمارے دل کے اندر کے کھوٹ کا ہے کہ اگر آدمی خود ہی نہ پڑھنا چاہے، خود ہی سے اگر اس کے دل میں ہی پہلے سے کھوٹ ہے کہ میرے کو نماز نہیں پڑھنے کا ہے، تو اس کے لیے ہزاروں بہانے ہیں کہ یہاں جگہ نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، وہاں امکا نہیں ہے، وہاں فلانا نہیں ہے۔ اور پڑھنے والا اگر کوئی مسلمان ہوگا اس کے لیے ہر جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہر جگہ پہ اس کے لیے جگہ ہے۔ اور اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو غیر آپ کو جگہ دیں گا، اور کوئی ہمارے ہندوستان میں تو خاص طور پہ کوئی ایسا غیر نہیں ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں مجھے نیوز پڑھنے کے لیے ملی کہ ایک بستی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جگہ نہیں تھی، اور اس کے بازو میں یہ گرودوارا تھا۔ وہ گرودواروں والے نے پوری وہ جگہ دھلا کے مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ جمعہ کے دن اگر تمہاری تعداد زیادہ بڑھ جائے تو یہ جگہ کا استعمال کرو۔ مسلمانوں نے شہر کے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بالکل وہ جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دی، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر پوری آزادی ہے مذہبی طور پہ، اور ہمارے جو پڑوسی، ہمارے جو غیر بھائی ہے وہ بھی اسلام کی عزت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ خود میں آپ کو سناتا ہوں ایک کارگزاری، کرناٹک کے اندر ایک دیہات میں ہماری جماعت چل رہی تھی، مسجد کو تالا لگا ہوا تھا، وہ لوگوں نے ہم لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دیے، بولے جماعت والوں کو ہم لوگ مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ اور بالکل مسجد کے سامنے ہی ایک بہت بڑا پرانے زمانے کا کالے پتھروں کا مندر تھا، لیکن اس کا پورا ایسا چبوترا تھا لمبا چوڑا۔ تو ایک دکان تھی سامنے ہی، اب ہم لوگوں کو آنے ہی نہیں دے رہے تو پریشان ہو گئے ہم کہ اب کیا کرنا بول کے ہم نے وہیں روڈ کے اوپر ہمارا پورا سامان وغیرہ رکھے، اور رکھنے کے بعد میں ہم نے بولے ابھی چلو یہیں پہ اپن مشورہ کریں گے۔ تو وہ دکان والا ہمارے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا نہیں روڈ پہ مت بیٹھو، یہ پورا چبوترا میں تم لوگوں کے لیے صاف کر کے دیتا ہوں، وہاں پہ آ کے تم لوگ جو ہے تمہاری تعلیم کرو، نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں، ہم لوگ تم کو روکنے والے نہیں۔ اور وہ بیچارے نے دکان کے کاؤنٹر چھوڑ کے ایک جھاڑو لیا، مجھے ابھی تک یاد ہے اچھی طرح سے، وہ پورا وٹا صاف کرا، اور صاف کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پورے وہاں پہ گئے وہ چبوترے کے اوپر، ہم نے پورا سامان ایک طرف رکھے، پھر اپنی شطرنجیاں وغیرہ وہاں پر بچھا کر اس نے پانی وغیرہ سب لا کر دیا، بولے تم لوگوں کو یہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی بھی لا کر دے رہا، وضو وغیرہ کر کے پھر ہم لوگوں نے ہماری آگے کی جو بھی ترتیب وغیرہ تھی وہاں بیٹھ کر ہم نے تعلیم وغیرہ مکمل کی، اور وہیں پہ قیام کر کے ہم نے وہیں پر گشت کیا، لوگوں کو وہیں جوڑ کے وہیں پر بات کی۔ تو ہمارے ملک میں یہ حال ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی کمپنی میں کام کرتا ہو وہاں نماز پڑھنا منع نہیں ہے، یہاں تک کہ کچھ بڑی بڑی کمپنیاں تو ایسی ہے کہ انہوں نے باضابطہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ ٹاٹا کمپنی کے اندر جو موٹر کی کمپنی ہے، ایک میرے دوست کام کرتے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا 3 جگہ پہ نماز ہوتی ہے، بولے وہاں وہ اتنا بڑا ایریا ہے وہاں پہ 3 جگہ نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں اندر بنائی ہوئی ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ وپرو کمپنی ہے ہنجیواڑی میں، وہاں پہ جو مسلمان کام کرتے ہیں بہت سے میرے پہچان والے، وہ کہنے لگے کوئی نماز پڑھنے کے لیے منائی نہیں ہے، آرام سے آپ کو پوری آزادی ہے، آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ انفوسس جو کمپنی ہے، حالانکہ یہ سب کمپنیاں غیروں کی ہے، تو میرا ایک شاگرد ہے، اس کو ٹریننگ کے لیے ان لوگوں نے ان کا جو سب سے بڑا پلانٹ ہے اس میں بنگلور کے اندر وہاں پر بھیجے تھے، تو وہ میرے سے بات کرتے رہتا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا یہاں اتنا اچھا ماحول ہے کہ یہ پورا ہمارا جو کیمپس ہے اس کے اندر خود ایک انہوں نے باضابطہ مسجد بنائی ہوئی ہے مسلمان لڑکوں کو نماز پڑھنے کے لیے،
اور جمعہ کی نماز کے لیے کمپنی کی گاڑی ہم لوگوں کو سب کو بٹھا کے شہر کی مسجد میں لے کر جاتی ہے اور نماز ہونے کے بعد واپس کمپنی میں لے کر آتی ہے. اتنی سہولت مسلمانوں کے لیے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہمارے دلوں میں چور ہوتا ہے تو ہم ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں. تو اس کے لیے میرے بھائیوں شروع سے لے کے میں ابھی تک جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہی کہ تجارت بھی اگر ہم کر رہے ہیں وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی اگر اس تجارت کے ساتھ میں کیا ہے؟ نماز ہے. ملازمت اگر ہم کر رہے ہیں ہماری ملازمت ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی اگر ہماری ملازمت کے ساتھ میں دین ہے اور نماز ہے. ہر چیز میں جو اللہ نے کہا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں رہو, کسی بھی لائن میں رہو, نماز 5 وقت کی آپ کے اوپر فرض ہے. اور اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے, یہ پوری آزادی دی ہے. یہ سب آزادیاں پہلے زمانے میں نہیں تھی, مگر آج اللہ نے آپ کے لیے اتنی آزادیاں کر دی ہے کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب شرط ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا جو ہم کما رہے ہیں دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں, اگر دین کے ساتھ چلیں گے, اسی کے ساتھ میں دین کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو جنت پہ جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے گا. کریں گے بھائی سبھی اس کی فکر, کوشش کریں گے. دیکھو جب غیر ہمارے دین کی اتنی عزت احترام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور ہم کو نماز پڑھنے کی اتنی سہولتیں دے رہے ہیں تو ہم تو خاندانی مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر تو نماز فرض ہے اور ہم کو ہر طرح کی جب سہولت حاصل ہے تو ان سے زیادہ آگے بڑھ کر ہم نے پہلے نماز کی کوشش کرنا چاہیے. کریں گے سبھی کوشش. اللہ مجھے آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں.